اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلقی کلہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پہچان کے ساتھ جناب حاضر خدمت ہیں۔ ہم اکثر جناب یہ بات کرتے ہیں کہ سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے اور اتنی ترقی کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ابتدا ہی سے انسان کو خلاؤں میں جانے کا، آسمان پر پہنچنے کا، چاند تاروں پر پہنچنے کا یہ بڑا ہی شوق تھا اور انسان کائنات کو تسخیر کرنے میں لگا ہوا تھا، اور کافی حد تک یہ تمام خواہشات انسان کی مکمل بھی ہوئی ہیں، تکمیل پائے، تکمیل تک بھی پہنچی ہیں، مگر کائنات کو تسخیر کرنے کی خواہش میں جناب انسان اپنی اصل سے دور ہو گیا ہے، فطرت کے برعکس کام کرنے لگا ہے، اور جب جب انسان اپنی اصل سے دور ہوتا ہے، فطرت کے خلاف کام کرتا ہے، فطرت کے برعکس کام کرتا ہے تو نقصان اٹھاتا ہے، اور اسے کہیں نہ کہیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ دنیا سمٹ کر ہمارے ہاتھ میں تو آ گئی ہے، لیکن ہمارے قریبی رشتے ہم سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ اور جناب جس طرح سے ہم نے کہا کہ بہت ساری چیزوں کی ضرورت تو ہوتی ہے، لیکن کسی چیز کا بہت زیادہ استعمال یعنی بے دریغ استعمال، غیر فطری استعمال اور ضرورت سے زیادہ استعمال منفی اثرات مرتب کرتا ہے، انفرادی طور پر اس کی شخصیت پر بھی اور پھر پورے معاشرے پر بھی، اور معاشرے میں بگاڑ کی شکل ایک پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کو بہت زیادہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، یعنی کہ جس طرح سے ہم ابھی دیکھتے ہیں فی زمانہ موبائل فون کا استعمال یا سوشل میڈیا کا استعمال۔ آج جو ہم جس عنوان پر گفتگو کریں گے وہ یہی ہے، موبائل فون اور سوشل میڈیا کا بے دریغ استعمال، کیونکہ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ جب ہم کسی بھی چیز کا غیر ضروری استعمال یا ضرورت سے زیادہ استعمال، غیر فطری استعمال یا بے دریغ استعمال شروع کر دیتے ہیں تو اس کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اب ہماری سوسائٹی پر اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، آج اس پر کلام کریں گے، کیونکہ جو ماہر نفسیات ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ 7 سال کی عمر سے پہلے بچے کے ہاتھ میں موبائل فون نہیں دینا چاہیے، اور ہمارا تو یہ عالم ہے کہ ہم 8-9 سال کے 9 ماہ کے بچوں کے، سال تو نہیں بلکہ 8-9 ماہ کے بچے کے ہاتھ میں بھی موبائل فون دے دیتے ہیں یا اس کے سامنے رکھ کر اسے بہلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ماہر نفسیات کا یہ بھی کہنا ہے جناب کہ آئندہ چند برسوں میں ہم دیکھیں گے تو معاشرے میں شدید ڈپریشن نظر آئے گا، یعنی ڈپریس زدہ معاشرہ ہمیں نظر آئے گا، ڈپریس زدہ لوگ ہمیں نظر آئیں گے، اپنے میں گم رہنے والے، اپنی ذات کو پسند کرنے والے، صرف خود پسندی جو ہے انسان کے اندر آ جائے گی، اور صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچنے والے لوگ ہمیں اپنے ارد گرد نظر آئیں گے، اور یہ بڑی خطرناک صورتحال آگے ہمیں دیکھنے کو ملے گی۔ تو بہتر یہی ہے کہ کوئی لاہ عمل ایسا اختیار کیا جائے کہ آج ہی سے ہم اس پر کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آگے اس وبا کو میں تو اس کو وبا ہی کہوں گی کہ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ موبائل فون اور سوشل میڈیا کا بے دریغ استعمال، آج اس عنوان پر بات کریں گے۔ مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بلا شبہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، پاکستان سے باہر بھی ان کا ماشاءاللہ جانا آنا تدریس کے حوالے سے، لیکچرز کے حوالے سے رہتا ہے، تو ان کا جو ویژن ہے وہ کافی وسیع ہے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر زنیرہ عنبر تشریف فرما ہے، ان سے کلام کریں گے اس موضوع کے حوالے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں زنیرہ آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ان کے ساتھ جناب جو شخصیت اگلی نشست پر تشریف فرما ہے، میری آپ کی ہم سب کی جانی پہچانی شخصیت، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ موجود ہیں، انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ امتیاز آپ مزاج بخیر ہیں، خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ صحت تندرستی عطا فرمائے آپ کو۔ ڈاکٹر صاحبہ، ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ، سائنسی ایجادات کی ہم بات کر لیتے ہیں تو اس کے مثبت بھی اور منفی بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس تعلق سے بات کا آغاز کرتے ہیں، کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا کو تخلیق فرمایا، اور انسان کے وجود کو تخلیق فرمانے سے پہلے اس کی سہولت کا، اس کی ضروریات کا، اس کی بقا کا، ہر طرح سے، چاہے وہ خوشی کا، تفریح کا ذریعہ ہو یا بیماریوں کے علاج کی صورت میں کوئی چیزیں ہوں، ہر طرح کی جو بھی اس کی ضروریات ہو سکتی تھیں یا جو اس کی زندگی کو بہتر بنا سکتی تھیں یا اس کو ترقی یا ارتقاء کی منازل پر پہنچا سکتی تھی، ان سب کا انتظام پہلے ہی فرما دیا۔ اب یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہم
آئے دن ایک ریسرچ ہوتی ہے. مثال کے طور پر کچھ سال پہلے تک یہ جو ٹی بی ہے اس کا علاج نہیں تھا اور لوگ اس کو لا علاج سمجھتے تھے. پھر ایکسپلور کیا گیا اور اب یہ ایک معمولی بیماری بن کر رہ گئی ہے اور قابل علاج ہو گئی. تو ایسا نہیں ہوا کہ علاج اب دریافت ہوا, اب انہوں نے ایجاد کیا, بلکہ انہوں نے جان لیا کہ یہ تھا کس میں. کائنات میں وہ پہلے ہی موجود تھا, انسان نے بعد میں جانا. یعنی ہر چیز موجود ہے. جیسے وہ ایک گیم ہوتا ہے نا بچوں کے ساتھ کہ آپ سے کہتے ہیں کہ اس روم میں یہ ہر چیز ہے اور آپ کو کہتے ہیں اتنے سیکنڈز میں آپ اس کو تلاش کریں, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ یہاں ہے نہیں. وہ جھوٹ نہیں کہہ رہے, وہ چیز موجود ہے, آپ کی نظروں سے اوجھل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, کہ انسان کے لیے بس وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی. یعنی وہ صرف وہی کچھ پائے گا جس کی کوشش کرے گا. اب ہماری جو سعی ہے, جو ہماری کوشش ہے, جو ہماری سٹرگل ہے, وہ ڈیفرنٹ ہے. اچھے کے لیے یعنی خیر کے لیے بھی کر سکتے ہیں اور شر کے لیے بھی. تو چیزیں کائنات میں موجود ہیں. خیر اور شر کا خالق بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہے. ہمیں سائنسی ترقی کی جب ہم بات کرتے ہیں, آج بہت زیادہ عروج پر پہنچ گئی ہے, اور آپ نے یہ دیکھا کہ ہم کہتے ہیں کہ اب تو آسمانوں کی سیر کر کے لوگ آ رہے ہیں اور چاند پر جا کر کمندیں ڈال لی. تو یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز بری نہیں ہے. صحیح, اٹ سیلف کچھ بھی غلط نہیں ہے. ہم اس کا استعمال کیا کرتے ہیں, اور ہماری کچھ حدود ہیں جو شریعت نے متعین کر دی ہیں, کیا ہم ان حدود میں رہتے ہیں. اور اقبال نے کیا خوبصورت بات فرمائی, اگر ہم اپنی زندگی کا مقصد بحیثیت مسلمان بھی یاد رکھیں کہ اللہ کی رضا, اس کی خوشنودی اور اس کے احکام کو پورا کرنا اور اس کی نافرمانی سے بچنا. کچھ بھی کریں, کوئی بھی ترقی کر لیں, کھیلیں کودیں, کھائیں پیئیں, بس یہ رول ہمارے سامنے رہے گا کہ ہمیں اللہ کی قائم کردہ حدود کو نہیں توڑنا. اور اقبال فرما رہے ہیں کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ, اور املاک بھی, اولاد بھی, جاگیر بھی فتنہ. ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ, اور شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. تو صرف سائنسی ترقی کی اب ان ایجادات کی بات نہیں ہے. ہر وہ شے, ہر وہ علم, ہر وہ سہولت, ہر وہ نعمت جو کائنات میں یا ہماری ضرورت کا سامان موجود ہے, اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں زہر بھی ہے نا, زہر بری چیز نہیں ہے. بہت سی میڈیسن میں استعمال کیا جاتا ہے, لیکن اگر آپ اس کو کسی کی جان لینے کے لیے ناحق استعمال کریں گے تو بہت بڑا گناہ ہے, ظلم ہے. ویپنز بھی ہیں, بہت بری چیز ہے اگر ناحق کسی کو قتل کر دیں, لیکن اپنے دفاع کے لیے یا اللہ کے ذکر کے لیے یا اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے اٹھائیں تو وہ ایک ہتھیار کو ہاتھ میں اٹھا لینے کا ہی اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے. تو اصل میں انسان کو بس کسی بھی چیز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا. خیال یہی رکھنا ہے کہ اس کا مثبت استعمال ہو, پازیٹیو یوز ہو, اور اس کے ابیوزز سے, اس کے غلط استعمال سے بچا جائے. صحیح. جی, آپ بھی ماشاءاللہ, آپ کا بھی ایک وسیع ویژن ہے, دیکھنے کا ایک نظریہ, مختلف انداز. طلبہ طالبات سے آپ کا رابطہ بھی بہت زیادہ ہے, محافل کے اعتبار سے جانا آنا, دیگر شہروں میں بھی, کراچی کے علاوہ بھی ماشاءاللہ آپ جاتی ہیں. میں آپ سے یہ ضرور سوال پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو ہماری سوسائٹی میں موبائل فون کا, سوشل میڈیا کا, یا فیس بک ہو گئی, انسٹاگرام وغیرہ ہو گئے, ان کا جو بے دریغ استعمال ہے, آپ کیسے دیکھتی ہیں اس کو, کیا فرمائیں گی؟ شکریہ زینب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, تحقیق, جستجو اور اس میں فکر کرنا, تفکر کرنا, یہ تو قرآن حکم دیتا ہے تاکہ نئی نئی چیزیں دریافت ہوں. وقت اور زمانے کے ساتھ انسان کی عقل اور بہتر سے بہتر نتیجے نکال رہی ہے, بہتر سے بہتر ریزلٹس دے رہی ہے ہمیں. تو پچھلے 20 سالوں میں جتنا اس ڈیجیٹل دنیا میں انقلاب آیا ہے, آپ کو پہلے نہیں ملے گا. اب آپ دیکھیں تو ہمارا پورا نظام ایک پورا اس سے جکڑا گیا ہے. بہت ساری جابز ختم ہو چکی ہیں اور ان کی جگہ نئی جابز آ چکی ہیں جو اسی سے متعلق ہے. کہاں تو ایک وقت تھا کہ ہم اس بات پر بحث ہوتی تھی کہ تصویر جائز ہے یا نہیں, اور آج اس قدر یہ عالم ہے کہ آپ ایک چھوٹے بچے کو بھی دینے پر مجبور ہیں کیونکہ آپ تعلیمی نظام میں اسے ضرورت ہے. اور فقط یہی نہیں بلکہ آپ جس شعبے سے بھی متعلق ہیں, ہر شعبے سے متعلق وہ انفارمیشن کی دنیا اس موبائل میں اور اس انٹرنیٹ کے ذریعے اس تک پہنچ رہی ہے
کہ خواتین جو خاتون خانہ ہے وہ کوکنگ سیکھ رہی ہیں، ٹیچرز ہیں وہ ٹیچنگ کے نئی میتھڈالوجیز سیکھ رہے ہیں، طب سے متعلق آپ یہاں بیٹھے آپ رپورٹس بھیج رہے ہیں الٹرا ساؤنڈ کی اور دیگر، اور دور دراز کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ڈاکٹرز اپنی رائے دے رہے ہیں۔ اسی طرح آپ زراعت میں لے لیں، انجینئرنگ میں لے لیں، ہر شعبے میں ایک انقلاب بپا ہو چکا ہے، اور یہ انقلاب ایسا ہے جو آپ کے دروازے توڑ کے آپ کے بیڈ رومز میں آ چکا ہے۔ بالکل صحیح۔ آپ یہ کہیں کہ ہم اس کا روک دیں گے، نہیں، بلکہ اسے تو اور آگے بڑھنا ہے۔ ابھی تو ہم موبائلز استعمال کریں، آپ اگلا ویژن دیکھیں جو دنیا دکھا رہی ہے کہ آپ کے یہ ٹیبلز اور یہ چیئرز اور یہ سب ڈیجیٹل ہوتے چلے جائیں گے، اور آپ اس سیٹلائٹ سے ایسے منسلک ہیں کہ دنیا کے کسی کونے میں آپ کا ماضی بھی سامنے آ جائے گا، آپ کی بیماریاں بھی، اور آپ کسی سے چھپ نہیں سکتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان کہاں کھڑے ہیں؟ بہت دکھ کی بات ہے، بہت دکھ کی بات ہے کہ مسلمانوں کو جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کرنی چاہیے تھی، جن کے پاس علوم کا منبع قرآن اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ ہی نہیں بلکہ ہمارا پورا نظام ہمیں متوجہ کرتا ہے۔ آپ دیکھیں تو نمازیں ہمیں متوجہ کرتی ہیں کہ آپ سورج کا مشاہدہ کریں، آپ کو روزے متوجہ کرتے ہیں کہ آپ چاند کو دیکھیں آپ، اور اسی طرح سے آپ دیکھیں تو جغرافیہ ہے، تاریخ ہے، ہر ایک میں شعبوں میں شروع میں ہمارے اسلاف نے بہت کام کیا، مگر اس کے بعد جو مسلمان تعلیم سے علم سے دور ہوتے چلے گئے، وہ ذلت و پستی میں گرتے چلے گئے، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم اس موبائل کے استعمال سے روک نہیں پا رہے، لیکن آپ دیکھیں تو 5% ہم اسلامک اس پہ دے رہے ہیں، مطلب باقی 95% ان کے پاس وہ گندگی ابھی آ رہی ہے، وہ عریانیت بھی آ رہی ہے جس سے ہم اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں، ہم انہیں محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی اصول کوئی ضابطے ہم مقرر کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بچوں کو روکیں، 7 سال کے بچے کو نہ دیا جائے، یہاں صورتحال یہ ہے کہ نرسری کے بچے کو بھی اپنا ہوم ورک بھی مل رہا ہے تو اسے موبائل پر مل رہا ہے، اور اب جب سے آن لائن کلاسز شروع ہوئی ہیں والدین مجبور ہیں کہ بچوں کو دیں، اور یہ تو چھوٹے بچوں کی کیا بات، اب بڑے پہ چلے جائیں تو ان کی ساری اسائنمنٹس ریسرچ کا سارا کام جو ہے وہ موبائلز کے ذریعے ہو رہا ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسے روک نہیں سکتے، لیکن ہم اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے کریں کہ وہ اسے استعمال کرتے ہوئے بھی اس کی نیگیٹو چیزوں کے جو اثرات ہیں ان سے بچ سکیں، ان کو ڈائریکشن ایسی دی جائے، ان کی تربیت ایسی کی جائے کہ بری چیز سے انہیں کراہت محسوس ہو، انہیں محسوس ہو کہ یہ چیز گندی ہے، یہ چیز نجس ہے، یہ چیز خراب ہے، یہ ان کا اپنے اندر جو خیر اور شر کا ایک تو مادہ اللہ نے ڈالا ہے، دوسری ذمہ داری ڈالی ہے ماؤں پر، معلمین پر، اس پورے ادارے جو ہمارے کام کر رہے ہیں وہ اسے ایسے ٹرینڈ کریں کہ وہ اس موبائل کو استعمال کرتے ہوئے بھی اس کے برے اثرات سے محفوظ رکھ سکے۔ یہ آج کی ہماری ذمہ داری ہے، میڈیا کی ذمہ داری ہے، اور دیگر جو بھی صاحب مقتدر لوگ ہیں کہ وہ ان بچوں کو ہم ان اثرات سے بچا سکیں۔ پھر ایک اور دوسرا کام جو کرنے کا ہے وہ یہ کہ ہم ایسا مواد ڈالیں جس میں بچے انٹرسٹ لیں، ہم ایسی چیزیں دیں جو انہیں متوجہ کریں کہ وہ کس سے، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کا ماضی کیا ہے، ان کے عقائد کیا ہیں، ان کا احکامات کیا ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو آگاہ کرنے کے لیے نئی نسل کو ہمیں اسی کو استعمال کرنا پڑے گا۔ ہم وہی جیسے انہوں نے بھی بات کی، ڈاکٹر زنیرہ صاحبہ نے بھی، کہ آپ وقت آگے جا رہا ہے، آپ روک نہیں سکتے، مگر اس کا پوزیٹیو استعمال اب یہ ہے کہ چپ بنانے والے وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی تک اسلامی ملکوں میں وہ چپس نہیں بن رہی جو آپ کے ہر جگہ پروسیسرز میں یوز ہو رہی ہیں، جس میں لاکھوں سوئچز اتنی سی چپ کے اندر آئے ہوئے ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، میں تو وہاں دیکھتی ہوں کہ ہمارے بچے خود سارا کچھ اپنے ہاتھ میں لیں، تو اللہ کرے کہ وہ وقت آئے کہ ہم دے رہے ہوں دنیا کو۔ آپا یہ بات تو طے ہو گئی کہ ظاہر ہے اس چیز کو ہم روک نہیں سکتے، دریافت ہوں گی چیزیں، نئی نئی چیزیں بچوں کے ہاتھ میں آئیں گی، ذہن سازی کرنے کی ضرورت ہے۔ مزید اس پر کلام کریں گے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پہچان میں جناب ایک مرتبہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ آج میری پہچان میں جو عنوان لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہے سوشل میڈیا اور یہ جو موبائل فون ہیں ان کا بے دریغ استعمال، بہت زیادہ استعمال، ضرورت سے زیادہ استعمال، بچوں کو کیسے روکا جائے اور بچوں کو کس طرح سے بتایا جائے کہ کس حد تک اس کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ وقفے پہ جانے سے قبل بھی کچھ پوائنٹ ہمارے سامنے آئے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ اور محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، جو جدید ایجادات ہیں اس کے منفی اور مہلک اثرات، ان سے نوجوان نسل کو
کیسے بچایا جائے، یا خاص طور پر یہ پوچھا جائے اگر اس طرح کے نوجوان نسل کو کیسے باخبر رکھا جائے، فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں اصول دے دیا جو حکم کا درجہ رکھتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، بچا لو یا بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی آگ سے۔ تو بحیثیت مسلمان ظاہر ہے ہم چیزوں کو دیکھتے، دیکھیے سائیڈ ایفیکٹس، نقصانات، غلط منفی جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں، رویے ہیں، وہ غیر مسلم بھی بادر کرتا ہے ان کو بھی، یہ وہ بھی اپنے بچوں کو اس سے بچاتے ہیں۔ اس پہ بھی انشاءاللہ ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ بلکہ وہ ہم سے زیادہ کیئرفل ہوتے ہیں اپنے بچوں کی تربیت کے معاملے میں چھوٹی عمر میں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہیں مسلمان الحمدللہ، اور ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک مکمل نظام حیات عطا فرمایا، اور چونکہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن قیامت تک کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھا، تو یہ جو ایجادات ابھی ہمارے سامنے آئی ہیں، یا ابھی مزید اور بہت کچھ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں اصول بیان فرما دیا وہ تا قیامت ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہے، کہ ہمارا جو ایک سمجھ لیجئے کہ نظر ہماری آگے ہونی چاہیے، جس کو آپ کہتے ہیں نا دور اندیشی، کہ ایک دم سے ڈیسپریٹ ہو گئے، ایک چیز ہے ایکسائٹمنٹ میں وہ لے لی اور بچوں کے بھی حوالے کر دی، مگر یہ نہیں سوچا کہ اس کے نقصانات کیا ہیں۔ جیسے ہم نے ابھی بات کی کہ کوئی بھی علم یا کوئی بھی چیز، کوئی بھی ایجاد، وہ بذات خود بری نہیں ہوتی، مگر اس میں برائی کا عنصر شامل کر دیا جاتا ہے، یا ہم اپنی حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں اور پھر اس کو ہم اپنے لیے برا بنا لیتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ آپ دنیا میں رہیں، ایک وقت تک کے لیے ہمیں یہاں بھیجا گیا ہے، یہاں ہم کھائیں گے پیئیں گے، جو زندگی ہماری لکھ دی گئی ہے وہ جئیں گے۔ کہیں منع نہیں فرمایا آپ ترقی نہ کریں، کہیں منع نہیں فرمایا آپ اللہ کی نت نئی جو ایجادات ہمارے سامنے جو ہم ایکسپلور کر رہے ہیں اس سے فائدہ نہ اٹھائیں، ایک کٹیا میں آپ جھونپڑی میں بیٹھے رہیں اور آپ بوائیکاٹ کر دیں کہ مجھے کوئی کسی قسم کی ترقی نہیں کرنی، یہ نظریہ لیکن اسلام اپنے کا بچوں نہیں کو ہے۔ کیسے مگر سمجھائیں؟ اصل مقصد یہ ہے کہ دیکھیے تربیت، جو کہ مجھے لگتا ہے، یعنی میں تو اس پہ بہت، میرا تو آپ نے فیوریٹ سوال کر دیا کہ ہمارے ہاں ہمارا تربیت کا انداز غلط ہے۔ تربیت ہم کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں میں تمہیں یہ نہیں دوں گی، صحیح، ہم بچے کو بتاتے نہیں ہیں کہ کیوں نہیں۔ صحیح، ہم لوگوں نے بھی، ہم لوگ بہت جرا کرتے تھے، مجھے یاد ہے میں تو سوال کرتی تھی کہ کیوں نہیں، اگر فادر نے کہا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا تو مجھے ریزن چاہیے ہوتا تھا کہ کیوں نہیں کرنا۔ جب آپ نہیں کہتے نا تو جب تک تو بچہ آپ کے کنٹرول میں ہے تب تک تو وہ بیچارہ بے بس ہو جاتا ہے کیونکہ آپ نے اس کی چلنے نہیں دی، لیکن جب وہ انڈیپینڈنٹ ہونے لگتا ہے تو پھر وہ اسی چیز کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا اس میں ایسے سیکرٹس تھے، کیا اس میں ایسی چیزیں تھیں جو ہمیں کرنے نہیں دیا گیا۔ ہمارے پاس یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے کہ ہم تربیت نہیں کرتے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کوئی تیزاب کی یا زہر کی بوٹل آپ کے گھر میں ہے اور آپ بچے سے وہ چھپاتے تو رہیں لیکن آپ اس کو اویئرنیس نہیں دے رہے کہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ تو جب آپ چھپانا بھول گئے یا اس کو کہیں اس کی نگاہ پڑ گئی یا وہ وہاں پہنچ گیا تو وہ اس کو استعمال کر ڈالے گا۔ اسی طرح سے ہمارے سوشل میڈیا میں ایک تو میں عرض یہ کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے یہ اگر آپ کہتے ہیں کہ سکولز میں یا یہ ضروری چیز بن چکی ہے، باہر کے ملکوں میں انگلینڈ امریکہ میں جونیئر کلاسز میں موبائل فون کے یوز نہیں ہے، اسکرین ہے، جیسے وہ اسکرین پہ چیزیں پلے کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ موبائل فون ہی ہو، آپ اس کو کمپیوٹر کی مانیٹر سے اسکرین سے ریپلیس کر سکتے ہیں، اس سے بہت بڑا فرق پڑے گا کیونکہ سیل فون سے ایک تو اس کی صحت پہ اور ظاہر ہے کہ جسمانی جو پرابلمز کریٹ ہو رہے ہیں، دوسرا وہ اس کے پاس ہے، برابر بیٹھے ہوئے کو بھی نہیں پتا چلتا کہ آپ کے سیل فون میں کیا ہے۔ مانیٹر ہوگا، بڑی اسکرین ہوگی، چلتے پھرتے آتے جاتے سب دیکھ رہے ہیں کہ بچہ کر کیا رہا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر اس کے اسکول کا وہ لازمی حصہ ہے اس کی سٹڈیز کا۔ اچھا، اسکول کے حوالے سے یا بچوں کے تعلیمی ادارے کے حوالے سے ہم آپس سے بھی بات کریں گے، لیکن اس وقت میں یہ چاہ رہی ہوں کہ ماؤں کو یا بڑوں کو یہ ضرور بتائیے کہ بچوں کو کیسے ان کے جو مہلک اثرات ہیں ان سے روکا جائے، کیسے بتائیں کہ کیا چیز آپ کے لیے نقصان ہے۔ میں اسی پوائنٹ پر آنا چاہتی ہوں کہ ایک تو یہ کہ آپ جب ان کو دے رہے ہیں ڈیوائسز، اگر دے رہے ہیں، پہلے تو یہ کہ ڈیوائس کوشش کیجئے کہ نہ دینی پڑے، مانیٹرز یوز کریں۔ دوسرا یہ کہ اس میں ایسی ایپس ہوتی ہیں جیسے یوٹیوب ہے، کڈز یوٹیوب ہے، آپ اس پہ چلے جائیں اور ریسٹرکشنز ہوتی ہیں اس میں، آپ وہ ریسٹرکشنز آن کریں کہ بچہ کچھ اور نہ دیکھ پائے، وہ اپنے کام سے کام رکھے، اور ہمیں یہ بتانا ہے کہ کس طرح سے اس کا پازیٹیو یوز کرنا ہے۔ اور انفارچونیٹلی
پہلے بھی میں نے ایک دفعہ ایک پروگرام میں اس پہ بات کی تھی کہ سب سے زیادہ مس یوز موبائل فونز کا انڈیا اور پاکستان میں ہوتا ہے. یعنی ہمارے ہاں سب سے زیادہ یہ وہ ویڈیوز، سانگز اور اوٹ پٹانگ چیزیں دیکھنے میں استعمال کیا جاتا ہے، اور پوری دنیا میں لوگ اس کو اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو بتایا جائے کہ یہ ضرورت کی چیز ہے، یہ آپ کے لائف پارٹنر نہیں ہے. بچے تو کہتے ہیں فون ہاتھ میں نہیں ہوگا ہمیں تو مزہ ہی نہیں آ رہا، ہم تو بور ہو رہے ہیں. تو یہ سب چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ بچوں کو صرف اس کا بتانا ہے کہ یہ آپ کا ٹائم ہے، اس وقت سے زیادہ آپ نہیں اس کو دیکھ سکتے. اور جیسے میں نے عرض کی کہ اگر وہ اس کی اسٹڈی کا پارٹ ہے تو پھر اس کو صرف اسٹڈی کے لیے یوز کیا جائے، اور بچوں کے انٹرٹینمنٹ کے لیے آپ اسکرین کے اوپر ان کو کچھ ایسا لگا دیں اور جو آپ کو خود پتا ہو. پہلے آپ خود دیکھیں کہ یہ جو بچہ جو بھی ویڈیو دیکھے گا وہ اس میں ہے کیا. تو انشاءاللہ اس سے آپ کافی حد تک اس کے جو مضر اثرات ہیں اس سے بچوں کو بچا سکیں گے. اور دینی تعلیم یقیناً اس میں ایک اہم رول پلے کرے گی. حلال حرام اور صحیح غلط کی تمیز اگر بچے کو ہوگی تو وہ کچھ غلط دیکھ بھی لے گا تو وہ جان لے گا کہ یہ غلط ہے اور مجھے اس سے دور رہنا ہے. صحیح. اب ہم جس طرح سے ظاہر تربیت کا تو عمل بچپن سے شروع ہو جاتا ہے، پھر نوجوان نسل ہیں. اب نوجوان ہمارے ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہیں. اگر ایک لائف کا جو پیٹرن ہے وہ بتا دیا جائے، وہ سکھا دیا جائے ان کو، اور ہمارے جو بچے ہیں، جو نوجوان نسل ہے، حقیقتاً اس کو بہت زیادہ جلدی سمجھ لیتے ہیں اور ریئلائز کر لیتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ ضروری ڈاکٹر صاحبہ نے بھی بتائی بات کہ ان کی ذہن سازی کر دی جائے اور پھر ان کو وہ چیز دے دی جائے تاکہ وہ صحیح اور غلط کا خود سے فیصلہ کر سکیں. امتیاز آپا، آپ کی جانب بڑھیں گے کہ بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے، اور زیادہ تر ہی اسکول میں، یونیورسٹیز، کالجز میں بھی تقریباً بہت سارے کالجز میں بھی موبائل فون الاؤ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بچے موبائل فون وہاں لے جاتے ہیں، چھپا کر لے جاتے ہیں، بیگ میں رکھ کر لے جاتے ہیں، آف کر دیتے ہیں، بیل بند کر دیتے ہیں. کب سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے. تو موبائل فون کا جو اس قدر استعمال ہے، اس کی وجہ سے بچوں کی جو تعلیم ہے اس پر کتنا اثر پڑ رہا ہے، اس تعلق سے آپ کیا کہیں گی؟ شکریہ زینب. آپ دیکھیں تو ایک ہماری سوسائٹی کا پرابلم یہ بھی ہے کہ غیر محفوظ ہو چکی ہے. آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنے بچوں سے کنیکٹ رہنا ہے، اور ایون پیرنٹس بھی خود کوشش کرتے ہیں کہ بچیاں خاص طور پر جب باہر نکلیں تو وہ کہیں بھی ہیں تو وہ کنیکٹڈ رہیں. تو اس کے لیے انہیں موبائل فون کی ضرورت رہتی ہے، تو وہ چھپا کر لے جانے پر بھی مجبور ہوتے ہیں. ایک پورا نظام کو بدلنے کی ضرورت رہتی ہے زینب جب بھی ہم کوئی انقلابی تبدیلی لانا چاہتے ہیں. پھر ایک سروے یہ بتاتا ہے کہ 14 سال کے جو بچے ہیں ان میں 76%، 76% بچے موبائل فون استعمال کریں، اور جو 17 سال کی ایج کے بچے ہیں ان میں 90% بچے ہر وقت موبائل استعمال کر رہے ہیں یا زیادہ ٹائم استعمال کر رہے ہیں. پھر آپ دیکھیں تو تعلیمی میدان میں کہاں میں اپنے دور کو یاد کروں تعلیم میں تو ہمیں پلس مائنس وہ سارے کیری کرنے والے وہ سب کرنے پڑتے تھے ہاتھ سے. اب بچوں کو ضرورت ہی نہیں ہے، اور ایسی ضرورت ہی نہیں کیا بلکہ ان کے پیپرز میں بھی ان کو الاؤ کر دیا گیا ہے کہ وہ کیلکولیٹر لے کر جا سکتے ہیں. تو اس طرح سے ان کو وہ جو مائنڈ استعمال ہوتا تھا اب انہیں استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، جس سے جو برین کی ایکسرسائز ہوتی تھی وہ رک گئی ہے، بہت حد تک رک گئی ہے. پھر آپ دیکھیں تو چاہے وہ موبائل فون یوز کریں یا آپ انٹرنیٹ لگا کے انہیں دیا ہوا ہے، انہوں نے بیٹھنا تو ٹیبل چیئر پر ہے یا کسی بھی طریقے سے. اگر آپ ٹیبل چیئر بھی بعض گھروں میں نہیں ہے تو بچے اس طرح سے اس پوزیشن میں بیٹھ کر استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی صحت پر بہت برے اثرات پڑ رہے ہوتے ہیں. بیک پینز اتنی میں نے بچوں کو دیکھا ہے جو ڈاکٹرز کے پاس موجود ہوتے ہیں، اور ان کے بیک پین کی وجہ سے انہیں آنا پڑ رہا ہے، انہیں تھراپیز کرنی پڑ رہی ہیں، اور صرف یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ اس کمپیوٹر کے استعمال کی وجہ سے، یہ موبائل فونز کے استعمال سے. پھر آپ دیکھیں تو آئیز پہ ایفیکٹ پڑ رہا ہے. ایون چھوٹے بچوں کی گروتھ نہیں ہو رہی اس طرح سے، کسی کی جسمانی فزیکل گروتھ رک گئی ہے صرف اس وجہ سے کہ ہر وقت وہ موبائل یوز کر رہا ہے. کسی کا مائنڈ ایسا ہو چکا ہے کہ وہ بات کرتے ہیں تو بات اتنی تیزی سے بات کر رہا ہے بچہ، اور پتہ چل رہا ہے کہ بار بار کثرت سے موبائل فون اور ان چیزوں کے استعمال کی وجہ سے اس کی آواز میں اور جو ایک دبنگ ہونی چاہیے، کلیئر آواز ہونی چاہیے، وہ بھی نہیں ہو رہی. اور کئی بچے تو ایسے آ رہے ہیں سامنے کہ 2-3 سال کے ہو چکے ہیں، بولنا نہیں آ رہا. ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں تو ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ موبائل فون کے استعمال کی وجہ سے وہ بولنے سے رہ گئے. تو یہ ایک فزیکلی ان کی صحت پر برا اثر پڑ رہا ہے، ان کی ایجوکیشن پر برا اثر پڑ رہا ہے. جیسے انہیں سیکھنا چاہیے تھا ویسی لرننگ نہیں ہو رہی، چونکہ انہیں فوراً انفارمیشنز مل جاتی ہیں. وہ ایک کلک کرتے ہیں اور ساری چیزیں کھل کر ان کے سامنے آ جاتی ہیں. ہمیں سوچنا یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے حفاظت کریں، کیسے انہیں بچائیں.
تو اس کے لیے چند ایک چیزیں یہی ہیں، جیسے پہلے بھی بات ہوئی کہ ایک تو ٹائمنگز رکھ دی جائیں کہ رات 10 بجے 10:30 بجے کے بعد ماں باپ خود نگرانی کریں کہ بچے کسی بھی ایسی چیزوں کو، گیجٹس کو استعمال نہ کریں. پھر آپ کا کاؤنسلنگ ہو، آپ کی ایک محبت بھرا ایک گھر میں ایک ماحول ہو کہ جس میں آپ بچے کو محبت سے روکتے ہیں تو بچے رک جاتے ہیں. کہ آپ نے اسے بتا دیا کہ بیٹا یہ گندگی جو ہے نا یہ آپ کو خراب کرنے کے لیے ہے، تو وہ گندگی سے بچنے کی کوشش ضرور کرے گا. آپ نے مائنڈ میں اس کے ڈال دیا. پھر آپ ساتھ لازم کریں کہ بچے فزیکل ایکسرسائز کریں. ہم کراچی شہر میں رہتے ہیں، گھر بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن ان چھوٹے چھوٹے گھروں کے اندر بھی کیا جا سکتا ہے. کسی بالکنی میں نگرانی کریں کہ بچہ فزیکلی تھوڑی سی ایکسرسائز کرے، تھوڑا سا اچھلے کودے، کوئی اس کا ایک فزیکلی اس کی فٹنس بہتر ہو سکے. ویسے تو ہمیں سرپرستی کرنی چاہیے کہ کہیں گراؤنڈز ہیں تو ہم بچوں کو خود ویکینڈز پر لے کر جائیں تاکہ وہ کچھ ہاکی کھیلیں، کچھ کرکٹ کھیلیں، کوئی فٹ بال کھیلیں، کہ جس سے ان کی گروتھ بہتر ہو سکے. اور یہ گیم صرف فزیکل فٹنس کے لیے نہیں بلکہ مینٹل فٹنس کے لیے بھی بہت ضروری ہے. پھر آپ دیکھیں تو بچے کیا دیکھ رہے ہیں موبائلز پر، ایسی گیمز ہیں جو انہیں پرتشدد بنا دیتی ہیں، ان کی فکر کو، ان کی سوچ کو. وہ آپ دیکھیں تو چھوٹے بچے جہاں دیکھو وہ جی یوں اشارہ کر کے گن لے کر کھڑے ہیں اور وہ شوٹ کر رہے ہیں، اور کیونکہ انہوں نے گیمز ایسی دیکھی ہوئی ہیں. پھر اس میں انہوں نے لیولز بنا دیے کہ یہ لیول یہ لیول. وہ اس کو ویسے فزیکلی کچھ بھی نہیں آتا لیکن وہ اس کو پکڑتا ہے تو وہ جی مار بھی رہا ہے، وہ ریسلنگ بھی کر رہا ہے، وہ سارا پنچ مارنے بھی اس کو آتے ہیں. تو ایسی چیزیں ہیں جن میں بچہ اتنا زیادہ انوالو ہو جاتا ہے کہ اگر آپ اسے روکتے ہیں تو اس کا رویہ اتنا خراب ہے آپ سے، کیونکہ وہ رکنا نہیں چاہتا، وہ دیکھنا چاہتا ہے، وہ اتنا انوالو ہو چکا ہے. تو ابھی بھی وقت کو، موقع کو غنیمت سمجھیں کہ ہم اپنے بچوں کو کسی نہ کسی طرح محبت سے، پیار سے ان چیزوں کے بے دریغ استعمال سے روک سکیں. جتنا ضروری ہو اتنا ضرور استعمال کیا جائے. آپ خود سرپرستی کریں، خود ساتھ بیٹھیں. آپا کہ جب بچوں سے چھینا جاتا ہے یا لیا جاتا ہے پیار سے بھی تو وہ اتنے اریٹیٹ ہوتے ہیں اور اس قدر جھنجھلاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، بچے پریشان ہو جاتے ہیں، ان کا رویہ بالکل الگ اور مختلف ہو جاتا ہے. صحت کے معاملات بھی مزید بگڑ رہے ہیں بچوں کے اس تعلق سے بھی. جب ہم وقفے سے آئیں گے لوٹ کر تو اس پر کلام کریں گے. حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں میری پہچان، اور میری پہچان میں آج جس عنوان پر گفتگو کی جا رہی ہے وہ ہے موبائل فون کا بے دریغ استعمال، سوشل میڈیا کا بے دریغ استعمال. مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں جو بہت اصلاحی گفتگو فرما رہی ہیں، ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ اور امتیاز جاوید خطبی صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ، جس طرح سے وقفے پہ جانے سے قبل آپا نے بھی ہمیں بتایا ہے کہ ظاہر بچے کی تعلیم بھی متاثر ہو رہی ہے، جو ایک علم نافع ہوتا ہے نا وہ حاصل نہیں کر پا رہے ہیں جو ہمارے طلبہ و طالبات ہیں، جو ہماری نوجوان نسل ہے، چھوٹے بچے ہیں. ہر ایک کی بات اگر ہم جرنلی کر لیں. پھر صحت کے معاملات بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں. یہی دونوں چیزیں، موبائل فون، لیپ ٹاپ ہو گیا یا دیگر چیزیں استعمال کرنے سے صحت کے معاملات بھی بہت خراب ہو رہے ہیں. کیسے وہ غیر ضروری ایپ سے بچوں کو روک کر ہم علم نافع کی طرف لے کر آئیں، کیسے ان کا رجحان بنایا جائے یہ بھی بتائیے گا. صحت کے معاملات کے تعلق سے بھی میں جاننا چاہوں گی آپ سے کہ اس تعلق سے بھی ہماری بہنوں کو، ماؤں کو خاص طور پر آپ کیا پیغام دیں گی، یہ بھی ہماری بہنوں کو بتائیے گا. کیا کریں؟ دیکھیے اس میں جو سب سے اہم بات ہے نا، کیونکہ ہم بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں اور یہ سب معاملات ہم سب کے گھروں تک بھی پہنچ چکے ہیں. یعنی یہ وہ والا وائرس ہے جس سے کوئی گھر محفوظ نہیں ہے، اور اس میں آپ کو زیادہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. پریکٹیکلی ایک لکھی ہوئی بات کرنا اور ایک خود جب آپ پریکٹیکلی چیز دیکھتے ہیں تو اس میں فرق ہے. میری ذاتی رائے اور مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے ماں باپ کو اپنے اوپر کنٹرول کرنا پڑے گا اگر انہیں اپنے بچوں کو اس ڈیوائس کے یا جو بھی سوشل میڈیا ہے اس کے برے اثرات سے بچانا ہے. کیونکہ والد اپنے سپورٹس اور نیوز فون کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، وہ ان کی انٹرٹینمنٹ کا بندوبست ہو گیا ہے. مدرز جو ہیں وہ اپنے ڈرامے یا ریسیپیز یا جو بھئی اتنا کیا کوک کرنا ہوتا ہے؟ مطلب زندگی کا مقصد صرف کھانا ہی ہے، اتنا کرنا نہیں ہوتا جتنا دیکھنا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی، بس دیکھنی ہے ریسیپی، اور ایک ہی ریسیپی کے 50 شیف کی وہ ڈلی ہوئی، اور وہ سب بس ٹائم برباد ہو رہا ہے اس میں. اکثر تو ہم بناتے بھی نہیں ہیں، بس دیکھتے ہیں. تو پہلے خود کو تو کہنے کا مقصد سب سے پہلا سٹیپ یہ ہوگا کہ اپنے آپ کا تجزیہ کرنا ہوگا کہ میں کتنا فون یوز کر رہی ہوں. کیونکہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ میں ڈرامہ دیکھتی رہوں یا کوئی چیز دیکھتی رہوں اور بچوں سے ایکسپیکٹ کروں کہ وہ اس ڈیوائس کو یا اس فون کو یا سوشل میڈیا کو چھوڑ دیں. ہمیں بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا پڑے گا،
جہاں تک بات یہ ہے کہ تعلیم متاثر ہو رہی ہے تو دیکھیے یہ میں آپ کو اتنا انٹرسٹنگ فیکٹر بتا رہی ہوں کہ میں ٹیچنگ بھی کرتی رہی, چھوٹے بچوں سے بھی انٹریکٹ کیا, اپنے بھی بچوں کے ساتھ میں نے دیکھا ہے کہ جن بچوں کو سوشل میڈیا, ٹی وی یا یہ موبائلز میں انٹرسٹ نہیں ہوتا وہ پڑھائی میں اچھے ہیں, ان کا آئی کیو اچھا ہے اور وہ آپ کی بات کو بھی سنتے ہیں. کئی پیرنٹس مجھ سے کہتے ہیں کہ بچے نہیں سنتے بات, تو آپ آزما کے دیکھ لیجئے گا کہ جو بچے زیادہ ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے یا فون دیکھ رہے ہوں گے وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے, وہ سننا ہی نہیں چاہتے. اتنی انٹرسٹنگ چیزیں فون میں ہیں, آپ کی باتیں اتنی انٹرسٹنگ تھوڑی لگیں گی انہیں, تو وہ نو کہنا سیکھ رہے ہیں اور وہ متاثر ہو رہی ہے, ان کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے. پھر دوسری بات یہ کہ یہ جو بھی اس پہ وہ دیکھتے ہیں, اب یہ تو ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ اچھا یا برا, لیکن وہ اتنا ان کے مائنڈ کو آکیوپائڈ کر لیتی ہے چیز. اور ہماری مثال یہ ہے کہ انسان کی, دیکھیں پہلے ہم کہتے تھے نا جیسے حافظ قرآن بھی بننا ہے تو جتنی چھوٹی عمر میں ہم حفظ کر لیتے ہیں ایزیلی ہو جاتا ہے, اور جیسے جیسے عمر بڑھتی چلی جاتی ہے تو یہ میمورائز کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ چھوٹی عمر میں بہت ساری سمت میں آپ کا دماغ انوالو نہیں ہوا ہوتا. بالکل کہتے ہیں نا کورا کاغذ جس کو کہتے, ایک خالی پیج پر یا ایک خالی ڈرائیو آپ کے پاس ہے تو اس میں آپ بہت ساری فائلز کو سیو کر سکتے ہیں, بہت کچھ لکھ سکتے ہیں, لیکن جو آلریڈی آکیوپائڈ ہے اس میں آپ کوئی نئی چیز نہیں ڈال سکتے, پچھلی کچھ چیزیں ڈیلیٹ کرنی پڑتی ہیں, آپ کو کچھ مٹانی پڑتی ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ذہنوں پر یا جو ٹین ایج بھی ہمارے ہیں, ہم نے اتنا لوڈ ڈال دیا ہے, ورائٹی آف سٹف ہے جو ان سے کنسرن بھی نہیں ہے. پھر اگر آپ کہتے ہیں کہ دین کا یا دنیا کا علم سیکھنا ہے تو اوتھینٹسٹی کچھ نہیں ہے. پہلے بچے کتاب پڑھتے تھے یا بڑے بھی کتاب پڑھتے تھے, کتاب کسی پراپر رائٹر کی لکھی ہوئی ہوتی تھی, ہر ایرا غیرہ اٹھ کر کتاب لکھ نہیں دیتا تھا. اب یہ سوشل میڈیا پہ چونکہ یہ چاہے یہ بہت ریلیونٹ آپ کو نہ بھی لگے, لیکن میں کہنا چاہوں گی ہر نکمے سے نکما, جو ڈاکٹر بھی نہیں ہے وہ سرجری کی باتیں کر رہا ہے, جو عالم نہیں ہے وہ فتوے دے رہا ہے, تو جو شیف نہیں ہے وہ ریسیپی, یعنی ہر شخص کو جس کا جو من میں آ رہا ہے, دل میں آ رہا ہے, وہ صرف اپنی پاپولیرٹی کے لیے اوٹ پٹانگ باتیں کر رہا ہے, اور وہ ہمارا ٹیچر بنا ہوا ہے, اپنا چینل یوٹیوب چینل بنا لیا. اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے تھی نا کہ جو سب سے زیادہ رذیل طبقہ ہوگا وہ لیڈ کرنے لگے گا. تو آپ ایک مزے کی بات ہے بائی دا وے بتا رہی ہوں کہ جو سب سے فضول چیز ہوگی اس کے سب سے زیادہ ویوز ہوں گے. یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ کوئی سینسیبل, سنجیدہ, انفارمیٹیو بات پر اتنے زیادہ لوگوں کو انٹرسٹ بھی نہیں ہوتا. تو یہ سب سے بڑی بات کہ تعلیم کا پروسیس تو رک رہا ہے ہمارا, یہ علم سیکھنے کا ذریعہ نہیں ہے, اس کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے. پھر جیسے ابھی امتیاز صاحبہ نے بتایا کہ ہم پہلے لرن کرتے تھے, اپنے دماغ کو استعمال کرتے تھے. قرآن پاک نے بھی آپ کو تدبر اور تفکر کا حکم دیا, کیونکہ اس سے آپ کی ایفیشنسی دماغ کی ذہانت بڑھتی ہے جب کچھ سوچنے کا موقع دیا جائے. پہلے آپ نے دیکھا کلاس روم میں کیا ہوتا تھا, ٹیچر سوال کرتے تھے, یہ نہیں کہ انہیں نہیں پتا ہوتا تھا, وہ ہم سب سے سوال کرتے تھے جو بتانے والے ہیں, آپ کے مائنڈ کو میک اپ کرتے تھے, پھر آپ سوچتے ہیں, آپ کے ذہن میں اس کا جواب آ رہا ہے, کسی کا صحیح کسی کا غلط, پھر وہ اس کو ایکسپلین کرتے تھے. آج وہی والی بات ہے, سب چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں, آپ کو سوچنے کی, سمجھنے کی, کسی اور وہ سکلز ختم ہو رہی ہیں, کمیونیکیشن سکلز ختم ہو رہی ہیں. ہماری کیلکولیشن 2 اور 2 4 کرنے کے لیے لوگ کیلکولیٹر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے بڑے بوڑھے تو 1 منٹ میں زبانی کلامی حساب کتاب کر لیتے. تعلیم متاثر ہو رہی ہے, صحت متاثر ہو رہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ آج بہت سی یونیورسٹیز نے یہ کہا کہ جس میں پہلے کچھ عرصے پہلے ریسرچ تھی, اس سے مائنڈ جو ہے برین کینسر ہو رہا ہے, اور جو ہے برین ٹیومر ہو رہا ہے اور کینسر ہو رہا ہے, اس پہ بھی انہوں نے ڈیبیٹ کر دی کہ جی یہ 70 ایئرز آپ یوز کریں گے تب جا کے پاسبلٹیز ہوں گی, کیسا ہوگا. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ چیزیں صحت کو متاثر کر رہی ہیں, آپ کی جو نیند کا پیٹرن ہے اس کو خراب کر رہی ہیں, آپ کی آئی سائٹ کو افیکٹ کر رہی ہیں. آپ دیکھیں جو لوگ زیادہ اسکرین دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں کے نیچے سرکل ہوتے ہیں, ان کے چہرے بے رونق ہو رہے ہوتے ہیں, اسکن ان کی ڈرائی ہو رہی ہوتی ہے. پھر ان کے مستقل ایک پوسچر میں, اب کچھ لوگ یوں فون کو سنتے ہیں تو ان کو سروائیکل ہو رہا ہے اور دوسرے مسائل ہو رہے ہیں. ایکسیڈنٹس کتنے زیادہ ہو رہے ہیں اگر فون, اب انہوں نے ریسرچ دی کہ بھائی 93% جو ہے ایکسیڈنٹس موبائل فون یوز کی وجہ سے ہو رہے ہیں. تو وہ ہیلتھ کے لیے بھی, اخلاق کے لیے بھی, اور تعلیمی جو ہماری ایفیشنسی ہے اس کے لیے بھی زیادہ نقصان کر رہا ہے. یعنی آپ نے اپنے مائنڈ کے اندر اتنی غیر ضروری بلا بلا چیزیں جو ہے نا وہ رکھ لی ہیں کہ آپ کو اچھی بات ہضم ہی نہیں ہو رہی ہے, تو آپ کو وہ ساری چیزیں پہلے اپنے دماغ کے ڈیٹا سے جو ہے نا وہ ڈیلیٹ کرنی پڑیں گی, اس کو پورا صاف کیجئے اور اس کے بعد نئے سرے سے آغاز کیجئے. اور صحت کے تعلق سے بھی جس طرح سے بات ہوئی, ایک بات میرے ذہن میں تھی کہ ہم جب یہ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں, یہ میرا 2-3 بچوں کا ذاتی تجربہ بھی ہے کہ بچوں
کا آئی کانٹیکٹ خراب ہو رہا ہے، یعنی بھینگا پن بہت زیادہ بچوں کے اندر ہو رہا ہے. اس حوالے سے ان کی نظریں ایک دم جیسے ترچھا ہونا کہتے ہیں نا، اس طرح سے یہ بیماری بھی بہت زیادہ موبائل فون یوز کرنے سے چھوٹے بچوں میں بہت زیادہ پائی جا رہی ہے. تو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. آپ سے ایک بہت ہی ضروری سوال جو میرے ذہن میں اس وقت آ رہا ہے کہ کچھ والدین جو ہیں اس موبائل فون کے بالکل ہی مخالف ہیں، بہت ہی سخت خلاف ہیں، کچھ نے بالکل ہی آزادی دے رکھی ہے. تو یہ جو دو اسٹینڈرڈ ہو گئے ہیں، یا اس طرح سے اس کو کیسے بیلنس کیا جائے؟ ایک تو یہ بتائیے گا کہ بچوں کو مکمل آزاد بھی نہیں چھوڑنا ہے، لیکن ان سے بالکل ایسے بھی نہیں کہ وہ استعمال ہی نہ کریں. کیا کہیں گے اس تعلق سے؟ شکریہ زینب. آپ دیکھیں تو والدین میں بھی اب دو طرح کی کیٹیگریز پائی جاتی ہیں. ایک وہ جو خود ان گیجٹس کو یوز کر رہے ہیں، صحیح. اور ایک ابھی اسٹل ایسے والدین موجود ہیں جو خود بھی استعمال نہیں کرتے. لیکن ہم جیسے کہہ رہے ہیں کہ ایک ڈیجیٹل کا دور آ چکا ہے، 20 سالوں میں تو بہت زیادہ انقلاب آ چکا ہے، اور آگے فردر آنا ہی ہے. تو ہم اپنے بچوں کو ان سے روک نہیں سکتے. پھر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں بچوں کو بری صحبت سے بچانے کے لیے والدین یہ چاہتے تھے کہ انہیں گھروں کے اندر رکھا جائے، کیونکہ باہر معاشرے میں اب معلوم نہیں ہے، خاص طور پر جو شہری زندگی ہے اس میں آپ کو ہمسایوں کا پتہ نہیں. گاؤں اور دیہاتوں میں کم از کم یہ ہوتا تھا کہ ایک ارد گرد کے لوگوں سے سب واقف ہوتے تھے، ایک دوسرے سے تعلق ہوتا تھا. یہاں ایک لا تعلقی بھی بڑھ چکی ہے، آپ کسی کا بیک گراؤنڈ بھی نہیں جانتے، کسی کی سوچ اور فکر سے بھی آگاہ نہیں. اور اب اتنے زیادہ اس طرح کی سوچ والے لوگ آ چکے ہیں کہ آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ بچہ باہر مل رہا ہے اگر کسی سے تو وہ کوئی اپنی سوچ اس کو انجیکٹ نہ کر دے، جس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچوں کو جی گھروں کے اندر رکھا جائے، کچھ ایسی گیمز دے دی جائے. اور اب تو ایک بڑا آسان حال آ چکا ہے کہ اسے موبائل دے دیا جائے تو وہ گھر میں رہے. لیکن کیا ہوا کہ آپ نے بری صحبت سے بچانے کے لیے اسے گھر رکھا، اور گھر میں وہ کتنی بری صحبتوں میں چلا گیا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، آپ کو احساس ہی نہیں ہوا کہ اب وہ کن لوگوں سے رابطے میں ہے. کچھ اسے بے وقوف بنا رہے ہیں، کچھ سے وہ چیٹنگ کر رہا ہے، یا کتنی گندگی اور کتنے غلط لوگوں سے. اب کیونکہ بچے کو تو کچھ پتہ نہیں ہے، اور وہ اس پر شیطان بھی عملہ آور ہو جاتا ہے. ٹین ایج کے بچے ہیں تو انہیں نفسانی ان چیزوں میں لے جاؤ تو بچے کو ایک لذت سی محسوس ہونے لگتی ہے، اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کن چیزوں میں تباہی اور بربادی کی طرف جا رہا ہے. حقیقتاً یہ تباہی اور بربادی ہے. میں کہتی ہوں وہ ایٹم بم کیا تباہ کرے گا، یہ ہر بیڈ روم میں تکیے کے نیچے جو آپ نے موبائل دے دی ہے. ماں باپ کسی وقت تو سو ہی جاتے ہیں نا، اور سونے کے بعد آپ کو نہیں پتا کہ بچہ کیا کر رہا ہے. اور یہ راتوں کو جو انہوں نے پیکیجز نکال دیے پھر اس کے بعد فری کالز کے، جس سے کیا ہوا کہ بچے کی نیند خراب ہو رہی ہے. وہ صبح اٹھ رہا ہے تو وہ فریش ہی نہیں ہے، چونکہ ہمیں نہیں پتا وہ 2 بجے 3 بجے تک رات میں کیا کر رہا ہے، کس طرح سے وہ اس میں مصروف ہے. دوسرے وہ جنہوں نے روک دیا، ان کو جب روک دیا بچوں کو تو بچے بہت ساری ان چیزوں سے محروم ہو رہے ہیں کہ جو انہیں جدید معاشرے میں موو کرنے کے لیے چاہیے. اور اب تو آپ دیکھیں تو ہماری ساری صنعتی جو ترقی ہے وہ سب ڈیجیٹل ہوتی چلی جا رہی ہے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ جابز ختم ہو رہی ہیں، اب ساری جابز اسی سے متعلق آ رہی ہیں. اسی سے متعلق اب کیا سے کیا، ایک کمپیوٹر سائنس الگ ہے، سافٹ ویئر ٹیکنالوجی الگ ہے، اسی کے اندر پھر بے شمار شعبے ہیں. آپ الیکٹریکل انجینئرنگ میں چل جائیں، اس کے اب بے شمار پارٹس بن چکے ہیں. یعنی آپ اس سے کٹ آف ہو ہی نہیں سکتے اگر آپ نے معاشرے میں سر اٹھا کر جینا ہے. تو اعتدال اور میانہ روی کا حکم ہمارا مذہب دیتا ہے، ہمارا دین دیتا ہے ہر معاملے میں. تو اسی طرح سے اس معاملے میں بھی ہمیں اعتدال کا رویہ رکھنا ہے، میانہ روی کے ساتھ بچوں کے ساتھ پیش آنا ہے، ان کو گائیڈ کرنا ہے، ان کی رہنمائی اس طرح سے کرنی ہے کہ ان کا ذہن اور ان کا فکر اس بات کو تسلیم کریں. صحیح. یعنی آپ نے خود بھی ایک ٹائم ٹیبل بنانا ہے سب سے پہلے تو یہ، جس کو خود کو فالو کرنا ہے. اور میں تو تھوڑا سا ایک چھوٹا سا ناچیز کی حیثیت سے ایک مشورہ یہ بھی ہے کہ آپ صبح اس کو دیر سے استعمال کریں. یعنی پہلے آپ نماز وغیرہ سے، قرآن پاک کی تلاوت ہو گئی، روٹین کے ناشتہ وغیرہ کے، اس سے پہلے آپ اس کو بالکل چھوئیں نہیں. پھر اس کے بعد آپ نے میلز وغیرہ چیک کرنی ہے، کیا آپ کی کوئی میسیجز ہیں ضروری، تو اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے. اور یہی عمل بچوں کو بھی سکھانا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کھانے کے وقت خاص طور پر جب بچے، آپ سارے والدین بیٹھے ہیں دسترخوان پہ، ٹیبل پہ، تو پھر اس کو اپنے سے دور رکھیں تاکہ آپ کا جو فیملی کا رابطہ ہے وہ منقطع نہ ہو. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن پر عمل کریں گے ہم. ضروری تو ہے ایک چیز ضروری تو ہے، لیکن اس کا استعمال کو کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. اس کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں، اپنا
اپنا کنٹرول اس کے ہاتھ میں نہ دے دیں بلکہ اس کو اپنے کنٹرول میں رکھیں, یہ زیادہ ضروری ہے. اب جیسے کہ آپ ہم یہ بھی کہتے ہیں نا کہ گھر میں موبائل ہے, ظاہر بچہ تو یوز کرے گا, اگر آپ نے پرسنلی بھی اس کا نہیں دیا ہے. تو ایسے ہی ایک بات کسی نے کہی کہ بھائی گھر میں اگر والد سگریٹ پی رہے ہیں پڑی ہے تو یہ تو نہیں کہیں گے کہ بھائی گھر میں سگریٹ ہے تو بچہ بھی پی لے, تو یہ تو آپ کو ہضم ہی نہیں ہوگی بات. تو پھر یہ جو موبائل اتنا خطرناک, یہ کیسے ہمیں ہضم کیسے ہو رہی ہے؟ ایک کوئی میسج دینا چاہیں؟ دیکھیے باتیں تو بہت سی تھیں, اب ٹائم نہیں ہے, بس میں بہت اہم بات یہی کروں گی, اگر ماں باپ سنسیئر ہیں اپنی اولاد سے اور واقعی تھوڑا سیکریفائز انہیں کرنا پڑے گا, صحیح, اپنے انٹرسٹ کو لوز کرنا پڑے گا, اور آزما کے دیکھ لیں جب آپ فون میں انٹرسٹ نہیں لیں گے تو آپ بچوں کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں. دوسرا میں کوئکلی عرض کروں گی کہ فون ضروری نہیں ہے, آپ نے ان کو ٹائم دینا ہے بچوں کو, تو آپ لیپ ٹاپ بھی نہیں, اسکرین مانیٹر تھوڑا سا خرچہ کریں, آج کل تو وہ فون سے بھی کنیکٹ ہو جاتا ہے, تو آپ ان کی پسند کی چیز اور جو آپ کے خود آبزرویشن میں ہو انہیں اس پر لگا کے دے دیں, اور فونز کے ساتھ جڑ کر اپنے کمیونیکیشن اور اپنی صحت, اپنے اخلاقیات کو تباہ نہ کریں. جی آپ بہت شارٹ میسج آپ کی طرف سے فرمائیے گا. جی زینب, میں یہ چاہوں گی میسج دینا کہ بھئی آپ سب ان کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے انہیں ابھاریں کہ وہ اسلامک لٹریچر پڑھیں بھی صحیح اور اس پہ اپلوڈ بھی کریں, اسی طرح سے اچھے واقعات ڈالیں, تو وہ جب بچہ خود کام کرنے لگ جائے گا اس پر اور بہترین چیز اس کے اپنے مطالعے میں بھی آئے گی, بہترین میسج وہ دینا بھی شروع کر دے گا جو ایک ریسرچ کے بعد ہو, اتھینٹک ہو چیزیں, آپ اسے اس طرح سے مصروف بھی کر سکتے ہیں اور اس ایک پازیٹیو ایکٹیویٹیز بھی دے سکتے ہیں. ابھی جیسے بچوں کی ہی ہمارے پاس کارٹونز میں کوئی اسلامک نہیں ہے, تو اس پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ بچے بہت زیادہ کارٹونز دیکھتے ہیں, تو وہ سارے ہمیں باہر سے ہی وہ جو آ رہے ہیں وہ اپنی عقائد اور اپنی فکر ڈال رہے ہیں, تو آپ کو اپنی فکر ڈالنی ہے تو بچوں کو ان کے لیول پر جا کر وہ چیزیں پرووائڈ کرنی پڑے گی. تو ایک ضرورت ہے اس فیلڈ میں بھی کام کرنے کی. ابھی ویسے تھوڑے چھوٹے دینی میسیجز اس حوالے سے بن رہے ہیں لیکن وہ بہت کم تعداد میں. آپ دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا بہت بہت شکریہ. بس آخر میں صرف اتنا ضرور, یہ جو پوری گفتگو ہے اس کا لب لباب یہ ہے جناب کہ ایک تو سب سے پہلے آپ چیک اینڈ بیلنس رکھیں, پھر اپنے ٹائم ٹیبل بنائیے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ خود اس کو امپلیمنٹ کیجئے. یہ نہیں کہ آپ شور مچا رہے ہیں گھر میں کہ سب سو جائیں, موبائل فون کوئی یوز نہ کرے, اس کے بعد آپ نے اپنے کمرے میں جانا ہے اور اس کے بعد کمرے میں صرف ایک اسکرین نظر آ رہی ہے, وہ ہے آپ کے موبائل فون کی. تو ایسے تو بچے آپ کی بات سننے سے رہے. تو جناب یہ بہت خطرناک چیز ہے, لاہ عمل طے کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس بات کو بالکل ایسے ہی نہیں لینا ہے, ہمیں اس بات کو بہت اہمیت دینے کی ضرورت ہے. اجازت دیجیے گا, فی امان اللہ.